قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ تم نہ ہوس کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان پر فضل کیا ہے، اس بات پر تم ہوس نہ کیا کرو۔ جو مردوں نے نیکیاں کمائی ہیں وہ ان کے حصے کی ہیں، اور جو عورتوں نے کمائی ہیں وہ ان کے حصے کی ہیں۔ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، اور بے شک اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اسلام کے اندر چند اچھے اور برے اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ، یعنی ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، آپ کے اعضاء کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ اچھے عمل بھی ہیں برے بھی ہیں۔ جو اچھے عمل ہیں ان میں سے خشیت الہی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کے عذابوں سے ڈرنا، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، یہ ساری چیزیں خشیت الہی میں آتی ہیں، اور اس کا تعلق خالص دل کے ساتھ۔ اگر آپ کے دل میں خشیت نہیں ہے، اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے، تو آپ کا جسم بھی عمل نہیں دکھائے گا۔ ایک مضبوط عمل کے لیے دل کے اعمال کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے دل کے اعمال کمزور ہیں تو آپ اعضاء کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا عمل جو ہے وہ توکل ہے، بھروسہ، یقین اللہ وحدہ لا شریک پر، کہ بھائی ہمیں تو اللہ پہ یقین ہے، پریشانی آئے، غم آئے، دکھ آئے، جو بھی آتا ہے آ جائے، ہمیں اپنے رب پہ توکل ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، وہ ہمیں محفوظ رکھے گا، ہماری مدد کرے گا۔ تو اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ۔ آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ توکل نہیں کر سکتے، آپ اپنی آنکھوں، کانوں اور قدموں کے ساتھ توکل نہیں کر سکتے۔ توکل کا تعلق دل کے ساتھ۔ اگر آپ کا دل توکل کے معاملے میں مضبوط ہے نا، تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ اور تیسری چیز ہے امید، آس، کہ کوئی ذات ایسی ضرور ہے کہ جو میری مدد کرنے والی ہے، میرے غم کو ٹالنے والی ہے، میری مشکل کشا ہے، میری حاجت روا ہے، میری بگڑیوں کو بنانے والی ہے، میری پریشانیوں اور غم کو ٹالنے والی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔
اس کے اوپر مکمل کامل یقین ہونا اور اس کی امید ہونا کہ ہر معاملے کے اندر وہ اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ اور بھی ہیں لیکن چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، دل کے اعمال جن کا تعلق دل سے ہے میں نے 3 بتائے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں اور ایسے خطرناک ہیں کہ جو انسان کو دنیا میں ہی جہنم کی راہ پہ چلا دیتے، اور ان کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ دنیا میں پھر رہا ہوتا ہے، نمازی ہے، عالم دین بھی ہے، مفتی بھی ہے، شیخ بھی ہے، دکاندار بھی ہے، کاروباری بھی ہے، اسٹوڈنٹ بھی ہے، جابین بھی ہے، دکاندار بھی ہے۔ یعنی یہ ایسی مرض ہے کہ جس کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کوئی جسد ایسا نہیں جس میں حسد نہ ہو، کوئی جسد ایسا نہیں ہے کہ جس میں حسد نہ ہو۔ تو اس لیے میں نے سارے ہی گروہ، چاہے وہ دیندار ہیں، دیندار سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوسرے سارے بے دین ہیں، یعنی علماء کی فہرست میں آتے ہیں، خطباء کی فہرست میں آتے ہیں، طلباء کی فہرست میں آتے ہیں، دین کے داعی ہیں، ان کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس فیلڈ کے اندر نہیں ہیں، جسٹ نمازی ہیں، اللہ توبہ کرنے والے ہیں، ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے، کاروباریوں میں بھی پایا جاتا ہے، تھوڑا یا زیادہ ہر شخص میں پایا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ، جسے اللہ اس مرض سے محفوظ رکھے۔ اور یہ حسد انتہائی خطرناک مرض ہے، اور حسد کرنے والا یاد رکھیے یہ زندگی میں کبھی سکون نہیں پائے گا۔ اگر زندگیوں میں سکون چاہتے ہو نا، حسد کرنا چھوڑ دو، حسد کرنا چھوڑ دو، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ وہ ایسا، وہ ویسا، وہ میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس کیوں ہے، یہ سوچنا چھوڑ دو۔ جو میرے پاس ہے الحمدللہ، جو اس کے پاس ہے تبارک اللہ۔ اگر یہ سوچ آپ نے اپنا لی نا، انشاءاللہ آپ کی زندگی سکون سے اللہ بھر دے گا کہ جو میرے پاس ہے الحمدللہ، اور جو میرے بھائی کے پاس ہے اللہ اس کو اور برکت دے۔ اس طرح تو آپ پاک ہو سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، اگر نہیں تو میرے بھائی یہ بڑی خطرناک مرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یاد رکھیں اس کی کچھ اقسام ہیں کہ انسان کسی کی فضیلت، کسی کی شہرت، کسی کی عظمت کو دیکھ کے اندر ہی اندر جلتا ہے، اندر ہی اندر کڑتا ہے کہ یار اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس سے چھن جانی چاہیے اور مجھے دے دی جانی چاہیے۔ یہ حسد کی ایک قسم ہے، لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح کسی کی کثرت سے، اس کی شہرت، اس کی ناموری، اس کے کاروبار میں عروج، اس کی دکان پہ زیادہ کسٹمر آتے ہیں، یا اسے زیادہ لوگ سننے آتے ہیں دیندار لوگوں کے لیے، اس کے اوپر بغض رکھنا اپنے اندر کہ میں اس کو اس جگہ سے ہٹا کے میں خود آ جاؤں گا، اس کے خلاف پلاننگیں کرنا، سازش کرنا، تہمتیں لگانا، یا بیٹھ کے ہر ٹائم یہی سوچتے رہنا کینہ بغض رکھ کے کہ میں کسی نہ کسی طرح اسے گرا کے خود اوپر آ جاؤں۔ تو یاد رکھیے جو لوگوں سے، میں پھر کہتا ہوں، جو لوگوں سے عزت تلاش کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے، اور جو اللہ سے عزت تلاش کرتا ہے اللہ اسے عرش کی بلندیاں عطا کرتا ہے۔ یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں، یہ حسد کی علامات ہیں۔ اور اگر میں اسے ایک جملے میں سمیٹ دوں تو یہ بیجا نہ ہوگا کہ حسد اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنا، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا، یہ ہے حسد۔
اگر آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں الحمدللہ، غریبی ہے، امیری ہے، دولت ہے، غربت ہے، شہرت ہے، نہیں ہے۔ اللہ کی قسم صحابہ اکرام سلف صالحین شہرت سے بچتے تھے، وہ ڈرتے تھے کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، ہم مشہور نہ ہو جائے۔ میں نے آپ کے سامنے اویس کرنی کا واقعہ رکھا تھا کہ جب سیدنا عمر نے فرمایا تھا کہ اویس آپ جا رہے ہو کوفہ، اگر کہو تو میں ایک لیٹر لکھ دیتا ہوں گورنر کوفہ کے نام، آپ کو رسپیکٹ ملے گی، شہرت ملے گی، لوگ آپ کو عزت دیں گے۔ اویس جس سے فرمایا دعا کروانا عمر، بخشش کی دعا کروانا، اس اویس نے کیا کہا تھا؟ رحمہ اللہ۔ کہنے لگے کہ نہیں جناب عمر، امیر المومنین، میں گمنام لوگوں میں رہنا چاہتا ہوں، میں شہرت یافتہ لوگوں میں نہیں رہنا چاہتا۔ لیکن اگر اللہ کسی کو دیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ آپ سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ فارمولہ ہے، یاد رکھے اپنی زندگی کے اندر، اگر لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے، اور اگر لوگ آپ سے دور ہٹ رہے ہیں گویا اللہ بھی آپ سے دور ہٹ رہا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اتنی عبادت کرتا ہے، نیک اعمال، اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے جبرائیل فلاں ابن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی کر، اور سارے فرشتوں کو اعلان کر دے، اور جبرائیل سارے زمین و آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے فلاں ابن فلاں جامعہ رحمانیہ میں جمعہ پڑھنے والا، اس سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتا ہے، سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ اس کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں کھڑی کر دیتا ہے، اور پھر لوگ اس کو عزت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے جس کو اللہ نام عزت دیتا ہے اس کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ بندوں سے محبت کروا رہا ہے، اور جسے اللہ رسوا کرنا چاہے پھر لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت، بغض، عناد کھڑا کرتا ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ لوگ اسے دیکھنا بھی قبول نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو ایسے وقت سے محفوظ رکھے۔ یقین جانے لوگ جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم نہیں پڑھتے بھائی، اس نے ایسا اور ایسے معاملات رکھے، تو ایسا اخلاق اور ایسا کردار نہ بنائیے، اپنے اندر اپنے رب کی تقسیم پہ خوش رہیں کہ الحمدللہ اللہ ہر حال کے اندر میں خوش ہوں۔ سب سے پہلا جو حسد کیا گیا تھا نا وہ آسمان پہ کیا گیا تھا، اس دنیا میں سب سے پہلا حسد ابلیس نے کیا تھا، سب سے پہلا حسد وہ ابلیس نے کیا تھا۔ بڑا نیک تھا، کمانڈر ان چیف تھا، سارا کچھ تھا، لیکن جب سجدے کا حکم ملا اس نے کہا آدم میں اس کو سجدہ کروں، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اسے سجدہ کیسے کروں؟ یہ تو میرا حق تھا، یہ تو میرا حق تھا، میں فضیلت میں سب سے بڑا تھا۔ اللہ نے بتلایا، سکھایا آدم کو، علم میں جب ٹیسٹ ہوا، امتحان ہوا فرشتوں اور مقابلہ ہوا آدم کا، آدم جیت گئے۔ آدم جب جیت گئے، اس جیت سے بھی اس کو حسد تھا، اس حسد کی بنیاد پہ اللہ نے اسے لعنتی کردہ قرار دے دیا، اور قیامت تک ساری دنیا کی زبان سے اس کے اوپر لعنتیں ہو رہی ہیں، اور قیامت کے روز جہنم کی آگ میں پہنچ جائے گا۔ یہ پہلا وہ حسد کرنے والا تھا ابلیس، اور آج جو بھی حسد کرتا ہے اسی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہوتا ہے حسد۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہو، ایک بھائی کی قربانی اللہ قبول کر لی، ایک کی نہ کی۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ اگر جانور ذبح کیا ہے وہ رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے ایک بجلی آتی تھی اور اس قربانی کو ختم کر دیتی تھی، اور جس کی قربانی ختم ہو جاتی تھی وہ قبول سمجھی جاتی تھی، اور جس کی نہیں ہوتی تھی اسے مقبول نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایک بھائی کی قبول ہو گئی، دوسرا حسد کرنے لگا کہ اس کی کیوں ہوئی ہے، میری کیوں نہیں ہوئی۔ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل
ان دو بھائیوں میں سے ایک نے کیا تھا، اور اس کو پھر دفنانے کے لیے بیٹھا تھا، رو رہا تھا کہ اب میں کروں کیا؟ پھر اللہ نے کوے کو بھیجا، کوے نے جا کے دکھلایا، اس نے اپنی چونچ سے قبر کھودی اور ایک کوے کو دفن کیا۔ جب اس نے ایک بھائی نے دیکھا تو پھر اپنے بھائی کو اس طرح دفن کیا۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل حسد کی بنیاد پہ ہوا۔ یہ کوئی چھوٹی سی مرض نہیں ہے، بہت بڑی مرض ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر کس چیز نے پھینکا تھا؟ آپ اندازہ کریں، یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یعقوب نبی کی اولاد ہے، یعقوب نبی کی اولاد ہے سارے۔ حسد آ گیا کہ یوسف حسین و جمیل کیوں ہے، علم و فضل میں سب سے آگے، حسن و جمال میں سب سے آگے، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا، سارے علاقے کی دلوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے، اور ہمیں کوئی اہمیت اتنی نہیں دیتا۔ تو کیا مطلب؟ اس کو قتل کرتے ہیں، قتل۔ اللہ اکبر! نبی کی اولاد اپنے سکے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار، وجہ حسد۔ آخر رحم آیا، اللہ کی تقدیر غالب آئی، کنویں کے اندر پھینکا گیا۔ وہاں سے میرے رب نے نکالا اور جا کے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ میرے رب نے یہ بھی سمجھا دیا کہ جسے لوگ کنویں میں پھینک دیتے ہیں، میں مالک عرش کریم کا ہوں، میں اسے کنویں سے نکال کے جا کے مصر کے تخت پہ بھی بٹھانے پہ قادر ہوں۔ یہ میرے رب کے سارے معاملے ہیں۔ حسد کرنے والے آج تک کن الفاظ میں یاد ہوتے ہیں؟ اور جس کے ساتھ کیا گیا اس کو اللہ نے کیا؟ عزیز مصر بنا کے پوری دنیا کی رہتی دنیا تک اس کا نام، اس کا مقام، اس کی شان اللہ نے برقرار کر دی۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں فلاں حسد ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یار فلاں ہمارے ساتھ بڑی لگاوت رکھتا ہے، ہماری دکان تو نہیں باندھ دے گا، ہمارا کام تو نہیں باندھ دے گا، ہماری دکان میں گاہک نہیں آتا۔ وہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پریشان نہ ہوا کریں۔ دیکھیں جادو اثر رکھتا ہے، اہل السنہ کا اس پہ اجماع ہے، جادو اثر رکھتا ہے، اس کا وجود ہے، لیکن باطل ہے۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے قرآن کے سامنے باطل ہے۔ ذرا ایمان مضبوط کرو یار۔ آپ ایک دن چند آیتیں پڑھ کے کہتے ہو مولوی صاحب کچھ بھی نہیں ہوا، اور گناہ کر رہے ہو کئی سالوں سے، اور ایک دن پڑھائی سے تمہارا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ، انشاءاللہ آپ پہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ رزق میرے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو لکھا ہے وہ آپ کو مرنے سے پہلے مل کے رہے گا۔ اور اس کے بعد یہود جو تھے، ان کے اندر حسد بہت زیادہ پایا جاتا تھا، بہت زیادہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس کے جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، قریشی ہاشمی، عبداللہ کا لخت جگر، عبد المطلب کا پوتا، یہ کنفرم نبی ہے، لیکن حسد کی بنیاد پہ کہ ہم میں سے کیوں نہیں ہے، ہم میں سے کیوں نہیں ہے، اس لیے نبوت کو نہیں مانا۔ اور اتنی تکلیفیں پیارے پیغمبر کو دی، اتنی تکلیفیں دی، اللہ اکبر، اس حسد کی بنیاد پہ۔ اور آج بھی یہود و نصارہ اس امت محمد سے یہ جو بغض رکھے ہوئے ہیں اسی بنیاد پہ ہے کہ نبوت جو تھی وہ ہم میں سے کیوں نہیں تھی، قریشیوں میں کیوں آئی ہے۔ وہ آج تک اس امت کو نہیں چھوڑ رہے، ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ مارنے مرانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور ہم تو بھائی ایسے ہیں کہ ہمیں کیا پرواہ ہے، دنیا لٹتی ہے لٹ جائے، امت جاتی ہے جائے، ہمیں کیا پرواہ، امت کی بات ہی نہیں کرنی، نہ اوپر نہ نیچے کوئی بھی۔ کیسے لوہے کے دل ہیں ہم لوگوں کے، کیسے لوہے کے دل۔ ان قریب ایک بڑی پلاننگ کے تحت عالمی لیول پہ پلاننگ ہو رہی ہے، عالمی لیول پہ۔ آپ یہ ایک طرف روس اور یوکرائن کی جنگ دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم دعا گو نہیں ہیں کہ اللہ تیسری عالمی جنگ لگائے، ہم دعا گو نہیں ہیں، لیکن ممکن ہے لگ سکتی ہے۔ ایک طرف وہ عالمی جنگ سروں پہ منڈلا رہی ہے، اور دوسری طرف چائنا
تائیوان کے اوپر حملے کی سوچ رہا ہے، اور یہ دونوں طرف یہ، اور جاؤ تمہارے انڈیا کے اندر مسلمانوں کو ابھی سے لٹکانا، RSS کے غنڈے ابھی سے ڈنڈوں سے مار مار کے ان کے سر کچلنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایک بہت بڑا قتل عام مسلمانوں کا ہونے والا ہے ان قریب۔ یہ بہت بڑے تھنک ٹینک اس وقت یہ پیشین گوئیاں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کیا پرواہ؟ ہم تو نماز پڑھیں گے بھائی، ہم روزے رکھیں گے، بس اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، بس۔ انفرادیت کیا بچا جائے گی آپ لوگوں کو یہ انفرادی عبادت؟ آپ کے دل میں کوئی غم نہیں امت کا، کوئی فکر نہیں آپ کو، اللہ کو بھی آپ کی کوئی فکر نہیں۔ یاد رکھو جبریل امین، اللہ نے حکم دیا جبریل جاؤ اور جا کے فلاں بستی کو اٹھاؤ اور آسمان پہ جا کے پٹک دو۔ پوچھا اللہ اس میں تو ایک بڑا عبادت گزار ہے، فرمایا اسے پہلے مار۔ وجہ وہ اکیلا ہی لگا ہوا تھا باتیں کرنے اور ذکر اذکار، کسی کو جا کے نہ کوئی دعوت دیتا تھا، نہ سمجھاتا تھا، نہ روکتا تھا، کچھ بھی نہیں، اکیلے عبادت میں لگا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا پہلے اسے مار اور اس کے بعد پوری بستی اٹھا اور اٹھا کے پٹک دے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہو گیا ظالموں، تم قتال کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ ہوگا، میرے نبی کا فرمان ہے، برحق ہے، سچ ہے، کوئی مانے نہ مانے یہ سچ ہے کہ تم پہ کفار چڑھ دوڑیں گے، رگڑ کے رکھ دیں گے، تعداد بھی تمہاری بڑی ہوگی۔ وجہ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت، ہائے میرا مال، میری دکان، میری شاپ، میری گاڑی۔ آپ اندازہ کریں یہ جو یوکرائن اور روس کی جنگ لگی ہے نا، بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ جائیں یوکرائن کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ہم مولوی لوگ ہیں تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، یوکرائن دنیا کے ٹاپ 5 ممالک میں سے ہے جو دنیا کا ایک بہت بڑا معدنیات کا ذخیرہ رکھتا ہے۔ اور میں چھوٹی سی مثال دے دوں، آپ کی جو گندم کی کمی پوری کرتا ہے وہ روس اور یوکرائن کرتا ہے۔ اگر وہاں سے نہ آئی، یہاں پہ جو 2000 پہ مل رہی ہے وہ آپ کو 10,000 بھی نہیں ملے گی۔ آپ تو پڑھے ہیں نا، ہمیں کیا بھائی، دکان پہ بیٹھے ہیں اور مولوی صاحب ہی سبحان اللہ کہلا کے چپ ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ میرا جمعہ بڑا تکڑا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائی امت کی فکر کیا کرے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرے مسلمانوں کو، ان فلسطینیوں کو یاد رکھا کرے، ان کشمیریوں کو یاد رکھا کرے، ان انڈین مسلمانوں کو یاد رکھا کرے، ان لیبیا اور شام کے اندر جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کسی کو نہیں پتہ، ان کے لیے دعائیں کیا کریں۔ وہ دنیا کے کونے کونے کے اندر ذبح کیے جا رہے، مارے جا رہے۔ اللہ کی قسم ایک بچہ میں آپ کے سامنے لا کے اگر اس کی ویڈیو دکھا دوں صرف کہ اس کو کس طرح ایک معصوم بچے کے سر کو کچلا جا رہا ہے، آپ کی نیندیں حرام ہو جائیں۔ آپ لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ امت کا غم اپنے سینوں میں کیوں نہیں جگاتے؟ ہمارے کسی بچے کو اللہ کی قسم، میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ایک انجیکشن لگایا، اس نے کہا شام کو پھر لگوائیں۔ جب دوبارہ لگوانے گیا تیسرے انجیکشن پہ میری ہمت نہیں ہوئی، میں نے اپنی گھر والی کو کہہ دیا میں نہیں لے جاتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ ہے ہم اور وہاں۔ اللہ اکبر۔ یہود اسلام کے سب سے بڑے دشمن، حسد کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کو تمہارے جمعہ کے دن پہ بھی حسد ہے، ان کو حسد ہے کہ ہمیں کیوں نہیں ملا۔ ان یہود کو تمہارے قبلہ اول، قبلہ بیت اللہ کے اوپر بھی حسد ہے کہ ہمارا قبلہ کیوں نہیں بنا۔ ان یہود کو تمہارے آمین کہنے پہ بھی چیڑ ہے کہ یہ مسلمان آمین کہتے ہیں، ان کو کیوں ملی ہے، ہمیں کیوں نہیں ملی۔ اس لیول پہ بغض، اور ہم اللہ اکبر، ہمارا نوجوان اس کی خواہش ہی یہی ہے کہ جناب میں نے داڑھی شاڑھی صاف، میں نے جناب یورپین بن کے رہنا، میری پرسنالٹی واہ جی واہ، میں تو اس کے بغیر داڑھی کے ساتھ میں تو مولوی لگوں گا۔ وہ یورپ کے خواب دیکھنے والوں، وہ جتنے باہر سے چٹے ہیں اللہ کی قسم اتنے اندر سے گندے ہیں۔ بنو محمدی بنو،
صدیقی بنو، عمر فاروقی بنو، عثمان غنی کے پیروکار بنو، علی المرتضیٰ کے پیروکار، ان جیسی بہادریاں دلیریاں دکھاؤ، دنیا میں پتہ چلے کہ یہ سارے محمد کے پیروکار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہودیوں کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ بڑی پیاری بات سمجھائی، فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھا کرو، بغض نہ رکھا کرو۔ دیکھیں 3 دن رخصت ہے، 3 دن، فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی رکھے، دعا سلام ختم کر دے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ نے ایک شخص کے ساتھ نہیں رکھنی تو اس کا طریقہ کار ہے۔ کیا طریقہ کار ہے؟ جب سامنے آئے السلام علیکم، آپ اس سے بری ہو گئے، اللہ کی پکڑ سے بری ہو گئے، اس سے تعلق کم کر دیں، لیکن تعلق کو توڑے نہ، تعلق کو توڑے نہیں۔ صبر ہے، برداشت ہے، وہ ظلم کرتا ہے، آپ صبر کریں، نہیں ہے تو بھائی ملنا جلنا کم کر دیں، لیکن قطع تعلقی نہ کریں۔ فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں بغض نہ رکھو، اوپر سے جفیاں اور دل میں بغض، یہ کیسی منافقت ہے؟ اللہ اکبر، یہ کیسی منافقت ہے؟ اوپر سے جفیاں اور دل میں بغض۔ بھائی جو کمی کوتاہی ہے آمنے سامنے بیٹھو، ڈسکس کرو، اصلاح کرو، بھائی آپ میں یہ کمی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، کسی کو ٹیسٹ کرنا ہو نا کتنا دیندار ہے، سنیں غور سے، فارمولہ بتا رہا ہوں، ٹیسٹ کرنا ہو تو اس پہ جائز اعتراض کر کے دیکھ لینا، جھوٹا اعتراض نہیں، یہ بہتان ہو جائے گا۔ جائز اعتراض کر کے دیکھ لینا بھائی، اکیلے میں، یہ بھی نہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں لوگوں میں، یہ بھی غلط ہے۔ اکیلے میں اس پہ اعتراض کر کے دیکھ لینا، اگر وہ آپ کا اعتراض قبول کرے اور کہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، انشاءاللہ اس کمی کو دور کریں گے، تو سمجھ لینا یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ دیندار ہے۔ اور جو کہے ہیں میں، تو سمجھ لینا یہ میں وہ عرشوں پہ ابلیس نے کی تھی، میں اس کا دین داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ جو کہے الحمدللہ آپ نے میری توجہ دلوائی ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ میرے محسن ہیں، اور کل قیامت کے روز اللہ نے مجھے موقع دیا شفاعت کا، تو میں آپ کی بھی کروں گا کہ آپ نے مجھے ایک میری غلطی بتائی ہے۔ خوبیاں تو سارے ہی بتاتے ہیں، دوست وہ ہے جو خامیاں بھی بتائے، دل میں نہ رکھے، دل میں رکھ کے پھر بغض نہیں۔ فرمایا تم نے آپس میں بغض نہیں رکھنا، وَلَا لَا تَحَاسَدُوا، آپس میں حسد نہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرنا، وَلَا تَدَابَرُوا، اور ایک دوسروں کی عزتیں نہ اچھالنا۔ یہ ہمارے پسندیدہ مشغلہ ہے، جب ہم بیٹھتے ہیں نا ایک دوسرے کی عزتیں اچھالتے ہیں، یہ بڑی خطرناک ہے۔ تم لوگوں کی عزت اچھالو گے، اللہ تمہاری عزتیں اچھال دے گا۔ یاد رکھو، اپنی زبانوں کو لگام دینی چاہیے ہمیں۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی۔ نبی علیہ السلام جوڑتے چلے گئے اور ہم توڑتے چلے جا رہے ہیں، یہ کیسے امتی ہیں ہم؟ حسد کی آگ میں جلنا چھوڑیے، اللہ اور رسول کے تابعدار بنیے، انشاءاللہ حسد دل سے نکالیں، اللہ آپ کے دل کو ایمان سے بھر دے گا۔ سنن نسائی کے اندر حدیث آتی ہے، فرمایا وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ، مومن بندے کے دل کے اندر 2 چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، یاد رکھو، 2 چیزیں مومن کے دل میں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ کیا؟ فرمایا الایمان والحسد، ایک ایمان اور حسد، یہ دونوں ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جیسے توحید اور شرک ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے نا، اسی طرح ایمان اور حسد ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یا حسد رہے گا یا ایمان، اگر ایمان رہے گا تو حسد نکل جائے گا، اور اگر حسد رہے گا تو ایمان نکل جائے گا۔ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، اپنے دل میں ایمان رکھنا ہے یا حسد رکھنا ہے۔
اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے، ہمیشہ خیر پہ۔ کب تک؟ فرمایا جب تک ان کے درمیان میں حسد نہیں آ جائے، حسد نہیں آ جائے۔ حسد آئے گا لوگوں میں خیر نہیں رہے گی، خیر اٹھ جائے گی، برکتیں اٹھ جائیں گی، رحمتیں اٹھ جائیں گی، سب اٹھ جائے گا۔ کب؟ جب آپ حسد کرنے لگ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک انصاری آیا، اس کی بغل میں اس کے جوتے تھے اور داڑھی سے اس کے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ اس کے آنے سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایک آنے والا آئے گا، وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، میرے ماں باپ قربان ہو صحابہ پہ کہ جنہیں بشارتیں مل رہی ہیں نبی کی نبوت والی زبان سے۔ فرمایا ابھی جو آئے گا نا وہ جنتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا، فرمایا ایک انصاری آیا، اس کی بغل میں جوتے تھے اور داڑھی سے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ آیا، اللہ اکبر، سادہ، نہ کوئی لش پش نہ کوئی چیز، آیا اپنی نماز سے پتہ ہی نہیں ہے ادھر بشارتیں مل رہی ہیں۔ دوسرے دن پھر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں پھر میں نے غور کیا شاید کوئی سیکنڈ پرسن ہوگا، کوئی اور ہوگا، لیکن جب میں نے دیکھا وہی انصاری اسی طرح جوتے پکڑے ہوئے، اسی طرح وضو ٹپکتا ہوا ہے۔ تیسرے دن بھی یہی، فرمایا ابھی جنتی آئے گا۔ عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح اس کا معاملہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے اس کا۔ مسند احمد کی روایت بیان کر، جب گئے کہتے ہیں میں 3 راتیں رہا اس کے پاس۔ ٹھہریے یہاں پہ، یہ کس لیے گیا؟ ہمارے اندر یہ طلب کیوں نہیں؟ یہ صحابی اس لیے جا رہا ہے کہ میں پتہ کروں یہ عمل کون سا کرتا ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ جنتی ہے۔ ہم کیوں نہیں تلاش کرتے ایسے اعمال؟ ہم کوشش کیوں نہیں کرتے کہ فلاں بندہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، مستجاب الدعوہ ہے، جو دعا کرتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے، ہم پوچھے تو صحیح، چیک تو کریں یہ کون سے عمل کرتے ہیں، ہم بھی کریں۔ عبداللہ ابن عمر بڑھے، کہتے ہیں 3 راتیں رہا، 3 راتوں کے بعد جانے لگا۔ میں نے کہا میرا مقصد حل نہیں ہوا، میرا مقصد حل نہیں ہوا۔ کہتے ہیں اس انصاری صحابی نے مجھے واپس بلا لیا، کہا بات سنو، کس لیے آئے تھے؟ کہا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 3 بار سنا ہے، 3 بار سنا ہے کہ تو جنتی ہے، جنتی، لیکن میں نے دیکھا تو نمازیں ہماری طرح پڑھتا ہے، تہجد اشراق ہماری طرح، تلاوت اذکار ہماری طرح، مجھے تو کچھ ایسا نظر نہیں آیا۔ کہا ایک عمل ہے، شاید اس وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے یہ گارنٹی دی ہے۔ پوچھا وہ کون سا عمل ہے؟ کہا کہ مسلمانوں کو جو اللہ بھلائی عطا کرتا ہے نا، جو برکتیں عطا کرتا ہے، مال و دولت، عزت، شہرت عطا کرتا ہے، میں نے اس پہ کبھی حسد نہیں کیا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم یہی تو وہ عمل تھا جسے میں تلاش کر رہا تھا، تجھے مبارک ہو، لیکن یہ عمل بڑا مشکل ہے۔ ساتھ ہی صحابی کہنے لگے عمل بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ کیجئے، حسد نہ کیجئے، جنت لیجئے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کے بعد حسد نہیں کریں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، فرمایا مسند احمد جامع ترمذی کے اندر صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ آہستہ سابقہ امتوں والی بیماری تمہارے اندر آ جائے گی، اور وہ بیماری کیا کرے گی؟ وہ بیماری مونڈ دینے والی ہے، مونڈ دینے والی۔ ساتھ فرمایا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تمہارے بالوں کو جیسے گانج کرواتے ہیں، ٹینڈ کرواتے ہیں، یہ تمہارے بالوں کو مونڈ نہیں،
تمہارے ایمان کو، تمہارے دین کو موڑ دینے والی بیماری تمہارے اندر آ جائے گی، تمہارے ایمان کو مٹا دے گی، تمہاری نیکیوں کو رگڑ دے گی، تمہاری نمازیں، زکوٰۃ، حج، ان سب کو مونڈ کے رکھ دے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سی بیماری ہے؟ فرمایا حسد۔ حسد تمہارے ایمان کو، دین کو مونڈ کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائی اس بیماری سے بچیے، اور خود بھی بچیے اور اپنے دوست احباب کو بھی بچائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، دو چیزوں کے علاوہ کسی پہ حسد کرنا جائز نہیں۔ آئیے آپ کو دعوت دیتا ہوں، ان دو معاملات میں حسد کیجیے، رش کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کام بڑے اوکھے نظر آتے ہیں یہ ہمیں۔ کون سا کام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ جسے اللہ قرآن دے، قرآن، وہ قرآن کا علم دے، اس قرآن کو لے کے رات کو تہجد بھی پڑھتا ہو، دن میں جب نفل سنت پڑھے اس میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہو، دین کا عالم، دین کو بیان کرنے والا، قرآن پڑھنے والا۔ فرمایا ہاں اس پہ کوئی حسد کرتا ہے کہ یا اللہ جیسے تو نے اسے دیا ہے ہمیں بھی عطا کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا کون ہے؟ فرمایا جسے اللہ مال دے، مال۔ اللہ اکبر، بڑا اوکھا کام ہے، چونکہ میں مال اکٹھا نہیں کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یاد رکھیے یہ مال، یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، اللہ کی قسم دھوکہ ہے۔ کیسے دھوکہ ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ آپ نے کوٹھیاں بنا لی، آپ نے کاریں لے لی، آپ نے مہنگے مہنگے پرو میکس لے لیے، اچانک ملک الموت آ گیا، آپ کے ساتھ کیا گیا؟ آپ کے نیک عمل گئے نا، اور یہاں کیا رہ گیا؟ دنیا آپ کو دھوکہ دے گئی۔ جا او میرے اندر غرق ہونے والے جا، میں تیرے ساتھ نہیں آؤں گی، میں ادھر ہی رہوں گی، تو جا۔ اور ساتھ کیا لے گیا؟ نیک عمل۔ ساری تیری آڑتیں، تیری دکانیں، تیری فیکٹریاں یہی، اور ساتھ کیا گیا؟ نیک عمل۔ دنیا دھوکہ دے گئی کہ نہیں؟ فرمایا اللہ جسے مال دے اور دن رات وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، فرمایا اس پہ حسد کرو، رش کرو کہ یا اللہ ہمیں بھی عطا کر، ہم بھی اسی طرح تیری راہ میں لگائیں اور تجھے راضی کر لیں، یہ جائز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اپنے پلے باندھ لو غور سے۔ یہ جو میرے بھائی ہیں نا، یہ ٹویٹر والے اور ٹک ٹاکر اور بڑے سٹیٹس لگانے والے، مجھے سمجھ نہیں آتی، جن چیزوں کو شریعت نے کراہت کی نظر سے دیکھا ہے ہم اسے ہیرو پتی بنا لیتے ہیں۔ شریعت نے رد کیا ہے کہ جو اپنی برادری پہ فخر کرے۔ اچھا ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں اور جناب مچھوں کو بٹ دے کے میں فلاں، میں شیر، انا للہ و انا الیہ راجعون، میری یہ قوم، ہمارا کوئی ثانی نہیں، کوئی دوجے تے لے کے آؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقین کریں شریعت نے اسے رد کیا ہے اور اسے جہالت کی پکار کہا ہے۔ قبیلے ہوتے ہیں پہچان کے لیے، جسٹ یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، بس تعارفی، اس پہ فخر کرنا یہ جہالت ہے۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جناب اپنی گاڑی لی، اس کا سٹیٹس لگایا، لو جی نیو گاڑی آ گئی، لو جی نیو کوٹھی بنا لی میں نے۔ او بھائی اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، پلے باندھ رہے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کاروبار ایسے جا رہا تھا زمین پہ گر گیا، میرا سب کچھ بک گیا، میں زمین پہ، میں چوک پہ آ گیا، وہ کیوں آتا ہے سن لو۔ اگر پلے باندھ لیا تو انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ لوگوں کی نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے اور اللہ بڑے نقصان سے بھی بچا کے رکھے گا۔ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث آتی ہے، فرمایا
اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے رازداری سے کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت سے حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ کہ اللہ تمہیں کوئی نعمت دے نا تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتے پھرو، سٹیٹس نہ لگاتے رہو، رازداری سے کام لو۔ اللہ نے دیے الحمدللہ، بس ٹھیک ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کتنے کماتے ہو، وہاں بیٹھ کے بڑھ کے نہ مارو، میں 5 لاکھ کماتا ہوں، میں 10 لاکھ کماتا ہوں۔ وہاں کہو جی الحمدللہ، اللہ میری اوقات سے مجھے زیادہ عطا فرمائے۔ عاجزی اختیار کرو۔ یہ جو لمبی لمبی ڈینگیں مارتے ہیں نا، بعد میں کہتے ہیں چوک پہ آ گیا قاری صاحب دعا کر۔ اپنی نعمتوں کو چھپاؤ، رازداری سے کام لو، لوگوں کے سامنے عیاں نہ کرو۔ فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہر نعمت کے لیے حسد کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اور آپ کو سینہ چیر کے دیکھا ہے آپ نے، آپ کہتے ہو یہ میرا بڑا سجن ہے، وہ بھائی سجن ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس پہ عمل کرو۔ اپنی نعمتوں کو ظاہر اس طرح نہ کیا کرو، بلکہ کیا چھپا کے رکھا کرو، اور لوگوں کے سامنے اس طرح سٹیٹس لگا کے ٹویٹر پہ بڑھ کے نہ مارا کرو، بلکہ الحمدللہ اللہ آپ کو مزید برکتیں دے، لیکن حسد آپ کو تباہ کر دے گا، اور یہی حسد نظر بد کی سبب بنتا ہے۔ اور نظر بد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی۔ یہ جادو سے بھی خطرناک، یہ جنوں سے بھی خطرناک، اس سے بچے۔ اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان میں حسد کھڑا ہوتا ہے، اور حسد کے بعد یہ نظر اپنی کام کرتی ہے، زبان سے ماشاءاللہ نہیں نکلے گا، الحمدللہ نہیں نکلے گا۔ کوئی بہت ہی پیارا آپ کا سجن ہوگا جو دعائیں دیتا ہوا خوش ہو کے اٹھے گا، ورنہ آج میجورٹی جل کے ہی اٹھتی ہے، یہ نہیں کہتی کہ اللہ تجھے اور برکتیں دے، وہ دل میں کہتا ہے لو جی میں نے اور اس نے اکٹھا کام شروع کیا تھا، یہ یہاں پہنچ گیا، میں وہیں بیٹھا ہوں۔ تو یہ رزق کی تقسیم میرے رب نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، جس کو چاہے زیادہ دے دے، جس کو چاہے کم دے، اور جسے چاہے معیشت اس کی تنگ کر کے آزمائش لے لے، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔